دوستو انفو سی میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ دنیا کا لمبا ترین انسان کون تھا اور یہ کس زمانے میں تھا، اس کی عمر کیا تھی اور کون سے پیغمبر نے اس کو ہلاک کیا۔ دوستو یہ واقعہ اس طرح ہے کہ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم اور جبر سے نجات مل گئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم اور جابر لوگوں کو نکال دو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر سردار مقرر کر دو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں پر ان میں سے 12 افراد کو سردار مقرر کر دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ہمراہ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم اور جابر لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ یہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کا قد 30,330 گز لمبا اور عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام عنق تھا۔ طوفان نوح سے یہی شخص بچا تھا۔ اپنے دراز قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر کے پانی میں بھی ڈوب نہیں سکتا تھا اور سمندر کی تہہ سے مچھلی پکڑ کر اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ اوج بن عنق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں کو جاؤ گے۔ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر ڈال دیا اور چاہا کہ چونٹی کی طرح پیر سے مل دے۔ تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے بہت ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل سے بتایا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے۔ اسی طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا کہ اگر ایک دانہ کھا لیں تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے۔ جو پھل فروٹ اپنے ساتھ لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے شام کے لوگوں اور ان کی قوت کے بارے میں کچھ بیان مت کرنا، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ آپ کے اس حکم پر ان 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے۔ ان میں سے 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے افراد کو وہاں کا سارا احوال جو وہاں دیکھا تھا بیان کر دیا اور اوج بن عنق کے ہاتھ پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ جب قوم نے ان سے دشمن کی قوت کے بارے میں سنا تو ہراساں ہو کر جہاد پر جانے سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو تم مت گھبراؤ اور جہاد سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں تو ایک شخص ہے جو بہت بڑے قد و قامت والا ہے اور وہ بڑا ہی زبردست ہے، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ شخص وہاں پر موجود ہے۔ وہ دونوں سردار یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ جو اپنے وعدے پر قائم رہے تھے قوم سے کہنے لگے، اے قوم ٹھہر جاؤ اور ان پر حملہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا، اور موسیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور ہلاک کرے گا جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے، اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ سے بدعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام جہاد کے لیے روانہ ہوئے، اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے، لیکن صبح فجر کے وقت
دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہیں پر موجود ہیں۔ وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے 40 سال اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام طیہ ہے جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی مہیب شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا کہ تو ہی ہے بنی اسرائیل کا وہ سردار جس نے فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ دریا نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر جوابی حملہ کیا۔ آپ کا قد بھی 10 گز اونچا تھا۔ آپ نے 10 گز اچھل کر اپنا عصا اتنے زور سے اس کے ٹخنے پر مارا کہ وہ وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصہ میں اس کے جسم کا گوشت گل کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخ روح ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا گیا اور ایک عرصہ تک وہ ڈھانچہ دریا پر پل کا کام انجام دیتا رہا۔ دوستو، دنیا کے لمبے ترین انسان کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نئی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔